فتنوں کا بیان۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے ایسا زمانہ کہ دشمن قومیں تمہارے خلاف جنگ کرنے اور تم کو مٹا دینے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں جس طرح کھانے والی جماعت کے آدمی کھانے کی لگن تشت کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی عرض کرنے والے نے عرض کیا کہ کیا اس دن ہماری تعداد کی قلت اور کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت بڑی تعداد میں ہوگے لیکن تم سیلاب کے کوڑے کی طرح بے جان اور بے وزن ہوگے، اور اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت نکال دے گا، اور اس کے برعکس، اس کے الٹا تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ کسی عرض کرنے والے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد نقل ہوا ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا ہوگا، اس وقت بلکہ اس کے کئی صدی بعد تک بھی حالات ایسے رہیں کہ بظاہر دور دور تک اس کا امکان بھی نظر نہیں آتا تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا ایسا حال بھی ہوگا، اور وہ دشمن قوموں کے مقابلے میں ایسی کمزور اور بے جان ہو جائے گی اور ان کے لیے نرم نوالا بن جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ واقع ہو کر رہا اور بار بار وقوع میں آیا، اور آج بھی اس کے مظاہرے آنکھوں کے سامنے ہیں، اور اس انقلاب حال اور انحطاط و زوال کا بنیادی سبب، جیسا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی ہے کہ اس دنیا اور یہاں کی زندگی سے ہم کو عشق ہو گیا، اور موت، راہ خدا کی موت بھی ہمارے لیے کڑوا گھونٹ بن گئی۔ خدا کی قسم، بلا شبہ ہماری اس حالت نے ہم کو دشمنوں کے لیے ترنے والا بنا دیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صرف پیشین گوئی نہیں بلکہ امت کو آگاہی ہے، خبردار کرنا ہے، اور وہن کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت جو انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ جل شانہ ہم لوگوں کی اس بیماری سے پوری حفاظت فرمائے۔ ایک دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حالت یہ ہو کہ تمہارے حکمران تم میں کے نیک لوگ ہوں اور تم میں کے دولت مندوں میں سخاوت کی صفت اور تمہارے معاملات باہم مشورہ سے طے ہوتے ہیں، تو ایسی حالت میں زمین کی پشت پر تمہارے لیے اس کے بطن یعنی پیٹ سے بہتر ہے، اور اس کے الٹا جب حالت یہ ہو کہ تمہارے حکمران تم میں کے بدترین لوگ ہوں اور تمہارے دولت مندوں میں سخاوت کے بجائے بخل اور کنجوسی اور دولت پرستی آ جائے، اور تمہارے معاملات بجائے اہل الرائے کے مشاورت کے تمہاری عورتوں کے رائوں سے چلیں، تو ایسی حالت میں زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کی پشت سے بہتر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیا گیا تھا کہ امت کا حال ایک زمانے تک یہ رہے گا، ان کے حکمران اور عمال حکومت نیک اور اچھے لوگ ہوں گے، اور ان میں کے دولت مندوں میں سخاوت کی صفت ہوگی، یعنی وہ اللہ رب العزت کی عطا فرمائی ہوئی دولت کو اخلاص اور خوش دلی سے اچھے مصارف میں، اچھی جگہوں میں صرف کریں گے۔ ان کے معاملات خاص کر حکومتی اور اجتماعی معاملات باہمی مشورے سے ہوا کریں گے،
یہ تین حالتیں اس بات کی علامت ہیں کہ امت کا اجتماعی حال اور مزاج اللہ اور رسول کے احکام اور مرضیات کے مطابق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت کے لیے یہ زمانہ خیریت کا ہوگا اور اس دور کے یہ اہل ایمان اس بات کے مستحق ہوں گے کہ اس دنیا میں اور اس زمین کی پشت پر رہیں، خیر امت ہونے کی حیثیت سے دنیا کی ہدایت اور قیادت کی ذمہ داری سنبھالیں۔ اسی کے ساتھ آپ پر منکشف کیا گیا تھا کہ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امت کا حال اس کے بالکل برعکس ہو جائے گا، اس کے الٹا ہو جائے گا۔ حکومت کی باغ ڈور اور سارا حکومتی نظام بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا، اور مسلمانوں میں جو دولت مند لوگ ہیں سخاوت کے بجائے دولت کے پجاری ہو جائیں گے، اور اہم معاملات بجائے اس کے کہ اہل الرائے کے باہمی مشورے سے طے کیے جائیں، گھر والوں کی خواہشات اور ان کی رائے کے مطابق طے کیے جانے لگیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شر اور فساد کے اس زمانے کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت یہ بگڑی ہوئی امت زمین کے اوپر چلنے اور رہنے بسنے سے زیادہ اس بات کی مستحق ہوگی کہ ختم ہو کر زمین کے پیٹ میں چلی جائے اور اس میں دفن ہو۔ یہ حدیث شریف بھی صرف ایک پیشین گوئی نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں امت کو بڑی سخت آگاہی ہے کہ میری امت کو اللہ رب العزت کی اس زمین پر رہنے اور چلنے پھرنے کا حق اس وقت تک ہے جب تک اس میں خیر امت والی ایمانی صفت رہیں، لیکن جب وہ ان صفات سے محروم ہو جائیں اور اس کی زندگی میں شر اور فساد آ جائے تو وہ اس بات کے مستحق ہوگی کہ ختم ہو کر زمین میں دفن ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔